بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام صاحب, اشرف حسن صاحب, خالد رحمان صاحب, شریف صاحب, افلاق صاحب, میرے آزاد کشمیر اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوستوں, یہ خوش بختی ہے کہ آج ہم مقبول صاحب کی برسی کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے زعماء یہاں پر بیٹھے ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم صرف مقبول بٹ صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات کرتے اور ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے, لیکن چونکہ محفل میں جو بھی دوست یہاں پر آئے ہیں ان کے جذبات اور احساسات کی قدر اپنی جگہ, لیکن بہت ساری باتیں ایسی کر دی گئی ہیں جو میرے نزدیک مناسب نہیں تھی. کہا جمہوریت ہے, جمہوریت میں ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے وہ جو بھی بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, اور دوسرے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو سن لے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کم جگہ ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورے اطمینان سے پتہ نہیں وہ بات سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. یہ پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ کریں. یہ جو مووی یہاں پر پیش کی گئی ہے مقبول بٹ صاحب کے حوالے سے, یہ اس کی درست عکاسی ہے, لیکن چونکہ میں گزشتہ 52 سال سے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں انوالو ہوں اور مجھے 52 سال کی تاریخ جو ہے میرے سامنے گزری ہے, لہٰذا بہت سارے حالات اور واقعات کا میں آئینی گواہ. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے کہ مقبول بٹ صاحب نے جو ان کی اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے انہوں نے شروع کی ہے. وہ بنیادی طور پر شیخ محمد عبداللہ کی جدوجہد سے متاثر تھے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کشمیر کا جو ایشو ہے, جو کشمیر کے لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اگر شیخ محمد عبداللہ 1947 میں نہرو کے ساتھ مل کر غلطی نہ کرتا, ہو سکتا ہے کہ آج کشمیر کا یہ جو ایشو ہے یہ اپنی جگہ پر نہ رہا. آپ لوگ اپنا جذبہ اپنی جگہ رکھیں, لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے وقت 562 ریاستیں تھیں. 562 ریاستوں میں سے سب ریاستوں کا فیصلہ ہو گیا, یا وہ ہندوستان کے ساتھ مل گئی یا وہ پاکستان کے ساتھ مل گئی. 3 جگہوں پر مسئلہ پیدا ہوا. حیدرآباد میں پیدا ہوا, جوناگڑھ میں پیدا ہوا, لیکن حیدرآباد کو انڈیا کھا گیا, جوناگڑھ کو انڈیا کھا گیا. کشمیر کا مسئلہ تھا جس کو نہرو سے انڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی
کہ وہ اس مسئلے کو اٹھا کر یونائٹڈ نیشن کے اندر آ گیا اور یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل سے کشمیر پر ریزولوشنز پاس ہو گئی. اب جب کشمیر پر ریزولوشن کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے اندر یہ تسلیم کیا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام رائٹ آف ووٹ کے ذریعے کریں گے. لہذا اس بات پر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. جو لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں وہ میرے نزدیک مناسب ان کی توضیح نہیں ہے, ان کی تشریح نہیں. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے اور رائٹ آف ووٹ کے ذریعے سے کرنا ہے. لہذا مقبول بٹ صاحب, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ عبداللہ نے انڈیا کے ساتھ جو گیا تھا 370 کریٹ کر کے انڈیا نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. لیکن 1953 میں شیخ عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتا ہے اور امریکی سفیر کے ساتھ اس نے گٹھ شوٹ کر کے امریکہ کی فوج کو کشمیر کے اندر لانے چاہتا ہے اور کشمیر کو وہ خود مختار بنانے چاہتا ہے. لہذا خود مختار کشمیر کا پہلی دفعہ یہ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا جب شیخ عبداللہ کو نہرو نے گرفتار کیا, ورنہ اس سے پہلے کوئی کشمیر کو خود مختار کی بات نہیں تھی. چنانچہ اس بنیاد پر مقبول بٹ وہاں کی جو مرزا افضل بیگ تھے, شیخ عبداللہ جیل میں تھا اور مرزا افضل بیگ نے معاذرہ شماری بنائی اور مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں کشمیر معاذرہ شماری اسٹوڈنٹ ونگ قائم کیا, جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم خود مختار کشمیر چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. لیکن 1957 میں شیخ عبداللہ کو رہا کر دیا گیا اور پھر 58 میں شیخ عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب زیادتی کی گئی, شیخ عبداللہ کے حامیوں کو گرفتار کیا گیا, تو اس وقت مقبول بٹ وہاں سے نکلا اور وہ پاکستان میں آ گیا. وہ پشاور میں آ کر سیٹل ہو گیا, یہاں تعلیم حاصل کی, یہاں شادی کی, یہاں پہ جناب اس نے جو ہے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد وہ جموں کشمیر معاذرہ شماری میں شامل ہو گیا. وہ جموں کشمیر معاذرہ شماری عبدالخالق انصاری نے بڑھائی تھی اور عبدالخالق انصاری اس کے پریزیڈنٹ تھے. جناب امان اللہ خان جو تھے وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے اور مقبول بٹ جو ہیں اس کے پبلسٹی سیکرٹری کے طور پر وہ کام کرتے رہے. انہوں نے معاذرہ شماری کے اندر ایکسٹری ونگ بنانے کی کوشش کی, لیکن معاذرہ شماری نے اس بات کو اجازت نہیں دی, جس کی بنیاد پر ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا. چنانچہ وہاں سے نکل کر کے امان اللہ خان نے اور یہ مقبول بٹ نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے مل کر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو ہے وہ بنیاد بنائی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے عسکری کوشش کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے, یہ ہماری تاریخ ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا کہ 1965 میں آزاد کشمیر سے 2 فورسز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر گئی, جبرالٹر اور نصرت. اس کی بنیاد پر انہوں نے جا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد کی, انہوں نے ایکشن کیے, گوریلا وارفیئر کی اور وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 1965 کی جنگ بھی. اور کیونکہ 47 سے لے کر 1965 تک اس وقت تک مقبوضہ کشمیر کے اندر چونکہ شیخ عبداللہ کا پوتی بولتا تھا, وہاں پر کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی, وہ کوئی تحریک نہیں چلا رہے تھے. وہ سارے جو ہیں شیخ عبداللہ کے ساتھ تھے اور شیخ عبداللہ کی بات کے ساتھ چلتے تھے. 65 کی جنگ ہوئی اور 65,000 سے زیادہ مقبوضہ کشمیر سے لوگ ظلم و زیادتی کے تحت ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آئے اور وہ 65 جبرالٹر فورس جو ہے جو تھی اس کی جو مانگ کی وہ کرنا منشا خان جو ہمارے ترارپت سے تعلق رکھتے تھے
انہوں نے اس کی کمان کی اور وہاں پر انہوں نے ایکشن کیا. تو لہٰذا یہ ہماری تاریخ ہے کہ اس کے بعد عسکریت کی طرف لوگ گئے. مقبول بٹ نے وہاں پر کوشش کی اور مقبول بٹ کی کوشش کی بنیاد پر 2 دفعہ ان پر، ایک دفعہ وہ گئے وہاں پہ CID کے ایک آدمی کو ان کے ہاتھ سے قتل ہوا، دوسری طرف ایک اور قتل ہوا. ان پر 2 قتل کے مقدمے قائم ہوئے اور ان کی بنیاد پر ان کا جو کیس تھا وہاں پر گیا. لیکن وہ اتنا دلیر آدمی تھا کہ اس نے قتل کے مقدمہ ہونے کے باوجود پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر وہاں ایکشن کرنے کی کوشش کی. میں آپ کی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں آزاد کشمیر کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. سردار محمد ابراہیم خان، سردار قیوم خان، KS خورشید، چودھری نور حسین، پیر علی جان شاہ، یہ ہمارے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ تھے جنہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ بات کر کے مقبول بٹ جب مقبوضہ کشمیر کے اندر قید تھے تو انہوں نے اس بات پر ضیاء الحق کو آمادہ کیا کہ مقبول بٹ کو مقبوضہ کشمیر سے آزاد کر کے، انڈیا کی قید سے آزاد کر کے واپس آزاد کشمیر کے اندر لایا جائے. اور اس پر جناب جو ہے جو ضیاء الحق صاحب تھے، پریزیڈنٹ پاکستان تھے، وہ اس بات پر ایگری تھے کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک میجر جنرل سٹیٹس کا آدمی جو تھا وہ انڈیا کا ان کے قبضے میں تھا. لہذا اس کی بنیاد پر ایکسچینج ہونا تھا، مقبول بٹ کو آزاد کیا جانا تھا. انڈیا اس بات پر ایگری تھا. لیکن اسی اسنا کے اندر برمنگھم کے اندر ماترے قتل کیس ہوا. اب ماترے قتل کیس کی بنیاد پر اس کو مقبول بٹ کا انہوں نے بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کر یہ جو یعنی کہ ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. اور وہ جو زیادتی کی ہے وہ اس میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں. ماترے قتل کیس ہوا. اب یہاں پہ اس میں بتایا بھی گیا کہ 1971 میں جو ہے یہ گنگا جو ہائی جیک ہوا اور اس کے اندر ہاشم قریشی اور اشرف قریشی شامل تھے. یہ دونوں آپس میں کزن تھے. ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا. لیکن ہاشم قریشی جو ہے وہ وہاں سری نگر سے چل کر پشاور میں آیا. یہاں پشاور میں وہ رہا. یہاں آ کر اس نے ایک لحاظ سے ٹریننگ حاصل کی، سارا کچھ کیا. اس میں مقبول بٹ کا اس کے ساتھ تعلق تھا. لیکن انہوں نے گنگا ہائی جیکنگ کیا اور گنگا ہائی جیکنگ کی بنیاد پر ایک لمبی سٹوری ہے، یہ کسی وقت میں اس میں بات کروں گا. لیکن اس فلائٹ سے جو یہاں پہ برمنگھم میں قتل ہوا، ہاشم قریشی میں اور ملک مجید صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہے، ایک ہی فلائٹ کے ذریعے ہم لندن گئے. لیکن میرا چونکہ اس وقت نام جو تھا وہ کنٹرول ایگزٹ لسٹ کے اندر تھا، لیکن مجھے FIA کے ایک میرا تعلق والا آفیسر تھا، اس نے مجھے جہاز میں لوڈ کر دیا اور میں بھی چلا گیا. لیکن اس بات سے ہم بے خبر تھے کہ ہاشم قریشی جو ہے وہ وہاں پہ گیا تو اس کا مقصد کیا تھا. وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جا کر ماترے قتل کے جو برمنگھم میں ایک سفارتکار تھا انڈیا کا، وہ بڑا کوئی عہدیدار نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا اور یہ بہانہ بن کر یہ ہوا. کہنے کا مقصد میں یہ ہے کہ ایسی بڑی جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں بے شمار سازشیں ہوتی ہیں. انڈیا ہر صورت میں کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اس نے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنایا. مشرقی پاکستان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، لیکن ان لوگوں کو مفتی باغی کے ذریعے انہوں نے اس بات پر قائل کیا کہ انہوں نے بنگلہ دیش بنایا اور پاکستان کے 2 قومی نظریے کے خلاف جو ہے وہ انڈیا ہے. لہٰذا انڈیا ہر صورت میں کشمیر کی آزادی کو روکنا چاہتا ہے. اس کے مختلف فربے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کی یہ بدقسمتی ہے، جیسے کہ خالد امان صاحب نے بھی ذکر کیا، دوسرے دوستوں نے بھی ذکر کیا کہ ہماری قومی لیڈرشپ نہیں ہے. ہم 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری منزل نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نہیں ہے. کشمیری جو لوگ ہیں میرے نزدیک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، کوئی خود مختار کہنا چاہتا ہے وہ کہے، وہ علاقے پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہے وہ کہے، جو انڈیا کی حمایت کرنا چاہتا ہے مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے.
लोगों में कोई नहीं है, लेकिन कौमों की मंजिल जो है वो लीडर तय करते हैं, लीडर कौमों को मंजिल की तरफ ले जाते हैं। हमारी कश्मीरियों की ये बदकिस्मती है कि हमारा मुत्तफिक का लीडर नहीं है, कि श्रीनगर के अंदर जो बात होती है वो मुजफ्फराबाद में फॉलो नहीं होती, जो मुजफ्फराबाद में बात होती है वो श्रीनगर में फॉलो नहीं होती है। मुजफ्फराबाद में यहाँ आज़ाद कश्मीर या 3 आदमी जो है इस वक्त पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, एक आदमी जो है मकबूजा कश्मीर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मकबूजा कश्मीर से है, बाकी हम सारे आज़ाद कश्मीर से हैं। हमारे बाप दादे ने कुर्बानी दी, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। 47 में हमारा बजट जो था 4.25 लाख था, आज़ाद कश्मीर की रेगुलर फोर्स जो थी हमारे पास थी 4.25 लाख। आज हमारे पास 1 खरब 54 अरब 88 करोड़ रुपया आज़ाद कश्मीर के अंदर हम लेते हैं और हमारे अखराजात हैं, हमारा बजट है। ठीक है, दोस्तों की ख्वाहिश हो सकती है, आज़ाद कश्मीर के हर गांव के अंदर बिजली है, मगर मैं जानता हूं कि पंजाब के अंदर बेशुमार देहात ऐसे हैं जिसमें बिजली भी नहीं, तो लिहाजा नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मंजिल की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान ने हमें सदर भी दिया हुआ है, हमें वज़ीर आज़म भी दिया हुआ है, हमें सुप्रीम कोर्ट भी दिया हुआ है, हमें हाई कोर्ट भी दिया हुआ है, इसके बाद हम क्या चाहते हैं? मकबूजा कश्मीर के अंदर तो उन्होंने 370 भी खत्म कर दिया, 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद तो उन्होंने कश्मीर के स्टेटस को भी खत्म कर दिया, उनकी शहरियत भी खत्म कर दी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो हमारी शहरियत किसी ने नहीं खत्म की। आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हरी सिंह के जमाने का हमारा सिटीजन एक्ट है 1927 वो लागू है। वहाँ पे हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का कोई जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। हिंदुस्तान वहाँ पर जो उसे कानून बनाया है उसके मुताबिक 44 मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर वो हिंदू को आज़ाद कर सकता है। तो लिहाजा मैं अपने नौजवानों से, आप जो जज्बा रखते हैं मुझे उससे एतराज़ नहीं, लेकिन हमें तारीख का मुताला रखना चाहिए। अगर हमारा बाप दादा मिलकर कोशिश न करता, ये आज़ाद कश्मीर का खिता न बनाता, तो मैं कश्मीर काउंसिल का मेंबर कहाँ बनता, ये आपकी गवर्नमेंट कहाँ होती। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि हमारे अपने बाप दादे की कुर्बानियाँ हैं उनको लेकर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम आज़ादी कश्मीर के लिए काम करें, इत्तेफाक से काम करें। यहाँ मैं 86 में यहाँ आया, यहाँ कोई मुजाहरा नहीं होता था, कोई कश्मीरी मुजाहरा नहीं किया करते थे, लेकिन 86 के बाद आज तक हम सारे मिलकर ये जो झंडा है ये कश्मीर का झंडा है, ये किसी जमात का झंडा नहीं है। ये झंडा कश्मीर के झंडे को कोई नहीं देखता था, लेकिन इस झंडे को बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पूरे यूरोप के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको रोशनास कराया। आज जो भी दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं वो इस झंडे के अंदर होते हैं। हाँ लिबरेशन फ्रंट करे, हाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करे, हाँ नून लीग करे, हाँ PTI करे, हाँ पीपल्स पार्टी करे, हम इस झंडे के अंदर सारे यूनाइट हैं और इसी में हमारी अजमत है, इसी में हमारा सारा कुछ है। तो ये लंबी बात हो गई है, ये चूंकि बहुत से दोस्तों ने ये बात की थी तो मैं वजाहत करना जरूरी समझा था, ताकि हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो गलतफहमी का शिकार ना हो कि आप कोई इनके और बात चाहते हैं। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा हमारे साथ है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, प्रैक्टिकली कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे आज आप कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमें जनाजा दफनाने की इजाज़त नहीं है। अली गलानी की फैमिली को उसके हदायत के मुताबिक जनाजा नहीं दफनाया गया, मकबूल भट्ट को ताजेब के अंदर दफन कर दिया गया, जनाजा ये नहीं गया। अफजल गुरी का लाश जो है वो उनकी फैमिली को दे दी गई। उस कश्मीर के अंदर, उस इंडिया के अंदर और पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में आप उनको मिलाकर बात करते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो मर्जी है, कल हमें वोट पड़ता है और उसके तहत ये तय होता है कि जनाब लोग खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर लोगों को ये फैसला है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ हैं, हमें कोई फैसला नहीं।
अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के हाथ में लोग वोट देते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। तो आज कश्मीरियों के अंदर 5 अगस्त के बाद जो जुल्म ज्यादती हुई है, उसकी बुनियाद पर फारूक अब्दुल्ला भी इंडिया के साथ नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी जो है वो इंडिया के साथ नहीं है। और इसी में हमारा राज है कि हम मकबूल भट्ट का हो, कैप्टन हुसैन खान शहीद का हो, या सरदार मोहम्मद इब्राहिम का हो, सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम का हो, या मकबूल भट्ट का हो, हम सारे जो हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। जो भी दोस्त हम आपस में लड़ाई काम करते हैं, अपना नुक्ता नजर लेकिन चूंकि हमारा कॉमन दुश्मन है वो इंडिया है और इंडिया से हमें आज़ादी हासिल करनी है, लिहाजा उसके लिए हम यह जलसे करें, जुलूस करें, मुजाहरे करें, हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। और मैं खालिद अहमद साहब से कोई यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने जज्बे से बात की, हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि कश्मीरी बाशऊर है और कश्मीरी कभी भी अपना इख्तिलाफ इस बात पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये तस्लीम शुदा हक है कि राइट ऑफ वोट के जरिए फैसला होना है और वो फैसला जब मौका आएगा हम उस पर अपनी राय का इज़हार करेंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है गासिब है और हम गासिब के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अलीम साहब को और उसकी पूरी टीम, अशरफ गुलशन साहब, मुख्तार साहब, बाकी जो दोस्त हैं उनको जनाब में खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने इसका एहतमाम किया, सब लोगों को इकट्ठा किया और हम मिल बैठ कर हमने बात करने का बहुत शुक्रिया।